یہ سوال یہاں مینچسٹر سے ایک دوست نے بھیجا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تشریعی نبی ہیں جن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے جو کہ غیر تشریعی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع ان کے ذل اور بروز تھے۔ بیان ہی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شریعت نبی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے تابع، آپ کے ذل اور بروز ہیں۔ اور ایک موقع پر سیدنا حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسوی سلسلہ کو محمدی سلسلہ سے مشابہت تامہ ہے۔ صحیح الفاظ اس وقت یاد نہیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، تاہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب عیسائیت ایک الگ مذہب بن کر دنیا میں ابھرا ہے، جبکہ احمدیت کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں دو تین سوال میں غلطیاں ہیں، وہ دور ہونی چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ حضرت موسیٰ کے ذل تھے نہ بروز تھے، اور یہ ذل اور بروز ہونے کا جو نظام ہے یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ہی نہیں، کیونکہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جن کی ذلیت سے سارے فیض پاتے ہیں، اور اس لحاظ سے تمام انبیاء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل کسی حد تک یعنی اپنے اپنے دائرۂ طاقت قدرت میں اور بروز کہلا سکتے ہیں، مگر کوئی نبی کسی دوسرے نبی کے بروز اور ذل کے طور پر میرے علم میں نہیں کبھی آیا۔ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ سے وہ ذاتی محبت اور عشق کا رشتہ تھا، کہیں ایک بھی آیت مجھے نظر نہیں آئی نیو ٹیسٹمنٹ میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے احسانات کا ذکر کر کے اپنی ذات سے ان کا گہرا تعلق، وہ ایک زندہ تعلق ہے جو کشفن یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے کوئی وجود سامنے آ گیا ہو، ایسی باتیں تو درکنار کوئی اشارہ بھی موجود نہیں جس میں ذاتی تعلق اور عشق کا کسی رنگ میں بھی اظہار ہوا ہو۔ اس لیے یہ بات میری باتوں سے اگر کسی نے سمجھی ہے تو غلط سمجھی ہے۔ یہی ایک نئی شان ہے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی شریعت کے فیض سے کوئی نبی بنا ہے بلکہ ذاتی فیض سے بنا ہے، اور یہ پہلو ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کئی رنگ میں بار بار بیان فرمایا، جس سے بعض جگہ لاہوریوں کو بھی ٹھوکر لگی، بعض دوسروں کو بھی وہ بات سمجھ نہیں رہے کہ فرق کیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلے حقیقی نبی تھے تو پھر میں حقیقی نبی نہیں ہوں، بعض جگہ حقیقی نبی ہونے کا انکار کیا ہے، اور مختلف پیرائے میں جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک ایسا وجود ہوں جس کو خدا تعالیٰ نے خلط نبوت امتی عطا فرمائی ہے۔ امتی نبوت کی خلط محض تعلیم قرآن کی پابندی سے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براہ راست زندہ فیض ہے جو مجھے پہنچا ہے، اور وہ درود اور عشق کی وجہ سے پہنچا ہے، اور اسی وجہ سے آپ کا وہ کشف اس مضمون سے پردہ اٹھا رہا ہے جس میں فرشتے تلاش میں ہیں کہ اس زمانے کا امام کسے بنایا جائے، تو وہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ شخص جو اس نے سب سے زیادہ درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے، جو سراپا عشق ہو چکا ہے، اس پر نور کی مشقیں ڈیلی جائیں۔ بس یہ فرق ان کو بعض صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ملتا ہے کہ پرانے انبیاء نے آنے والے کے عشق کے گیت گائے ہوں، جیسا کہ زبور میں ملتا ہے، جیسا کہ سلیمان کے نغموں میں ملتا ہے، لیکن گزشتہ کے گیت، محبت کے گیت اور عشق کے گیت کہیں نہیں سنے گئے، اور وجہ یہی تھی کہ جو سراپا عشق خداوندی رسول جس نے آگے یہ اپنی محبت سے کہ فیض سے لوگوں میں نور جاری کرنا تھا، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ یہ ایک بلند دعویٰ نظر آتا ہے، مگر ایسا بلند دعویٰ ہے جس کی ساری تاریخ گواہ ہے، صرف قرآنی تاریخ نہیں، جہاں سے چاہیں انبیاء کی سرگزشت اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو وہ رشتہ دکھائی نہیں دے گا جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیح موعود کا ہے یا مسیح موعود کا آپ سے ہے، اور یہ ایک نیا دور شروع ہوا ہے جو سابق پرجلال و پرجمال نبی کی محبت و عشق کے نتیجے میں
اس کو درود بھیجنے کے نتیجے میں کسی پر یہ برکت نازل ہو۔ ایک یہ بات کھول کر بیان کرنے والی تھی، سوال کرنے والے نے موقع عطا کر دیا اور یہ پہلے میں بیان کر چاہتا تھا۔ دوسرا پہلو اس سوال کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ نئی کیا بنایا ہے، ہاں مشابہت تامہ۔ مجھے تو یاد نہیں کہ کبھی میں نے مشابہت تامہ کا ذکر کیا ہو، میں نے اگر کیا ہے تو پھر ایک خاص بات کے حوالے سے اس کو پیش نظر رکھ کر کیا ہوگا۔ اس میں تامہ سے مراد وہی ہے جو میں نے بیان کی ہے۔ اب تو مجھے تامہ یاد نہیں لگنے کی ہے، تو اس حوالے سے کی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت اور جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت جلالی شریعت کے حامل، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ اگرچہ یہ مشابہت تو ہے ان معنوں میں تام کہ یہ بھی اور یہ بھی، مگر نوعیت کے لحاظ سے ہرگز تام نہیں ہے، کیونکہ جس طرح مظلومیت کا دور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، نہ وہاں مشابہت تامہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل تو جو مان بھی گئے تھے وہ بھی بڑی جلدی بے قرار ہو کر بے صبریاں دکھاتے تھے، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اشاعت نے جو قربانیوں اور اثار کے نمونے دکھائے ہیں، اس کی تو مثال دوسری تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے۔ اس سے ملتے جلتے واقعات ہوئے ہیں، اور اول سے آخر تک جس طرح واقعات ہوئے ہیں، واقعات کی نوعیت کے لحاظ سے مشابہت تامہ کا لفظ ممکن ہے، میں نے کہا، لیکن ہر نوعیت کے واقعہ کے اندر جو قوت پائی جاتی ہے، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے، اس کے لحاظ سے کوئی مشابہت تامہ نہیں۔ مثلا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرعی نبی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں مشابہت تامہ حضرت موسیٰ بھی شرعی نبی تھے، لیکن دونوں کی شریعت اور نبوت میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور بہت نمایاں فرق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اس پہلو سے یہ ان کا جو سوال ہے وہ پھر تصحیح کے لائق ٹھہرتا ہے۔ آگے آخری بات، آخری حصے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا تھا، عیسائیت، جبکہ کوئی احمدیت کے بارے نیا میں نظر نہیں بنایا، یہ لوگوں کی بڑی بھاری غلط فہمی ہے۔ قرآن کریم نے عیسائیت کے نام سے کوئی مذہب دنیا میں ذکر ہی نہیں کیا۔ قرآن کریم نصارہ کا مذہب بیان کرتا ہے، اور اکثر جو عیسائیت اور یہودیت کو کا بظاہر علم رکھتے ہیں، ان کو بھی اس حقیقت کا علم نہیں کہ دو فرقے وجود میں آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اول فرقہ نصرانی تھا اور دوسرا فرقہ کرسچن تھا۔ کرسچن فرقہ سینٹ پال کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور اس کا حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بگڑا ہوا ایک عیسائیت کا تصور ہے جس کی بنیاد سینٹ پال نے ڈالی۔ جو اس نصرانی تھے ان کی شروع سے ہی ان سے لڑائی رہی ہے اس بات پر، اور بھاری اختلافات رہے ہیں۔ وہ توحید کے قائل تھے، ٹرینیٹی کے منکر، اور مر کر جی اٹھنے کے ان معنوں میں کہ وجود اٹھا ہے اس کے منکر، الوہیت مسیح کے منکر، توحید پرست، اور ایبونائٹ جو تھے یہ بھی بعض کہتے ہیں کہ ایک ہی فرقے کے دو نام ہیں، بعض کہتے ہیں دوسرا فرقہ تھا، یہ بھی خالص توحید پرست تھے۔ اور دوسرا ان کا فرق یہ تھا کہ بائبل سے اپنے آپ کو گہرے طور پر منسلک سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ہرگز قبول نہیں کیا کہ یہ الگ مذہب ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک کونسل بلائی گئی یہود کی طرف سے، غالباً 70 کے بعد کسی اس کے لگ بھگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد، جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی صدی میں ہی یہ واقعہ گزر گیا تھا، اس کے 70 سال کے لگ بھگ، ایک صحیح تاریخ اس وقت میرے ذہن میں نہیں۔
یہود نے کونسل بلائی اور انہوں نے ایناتھیماٹائز کیا. ایناتھیماٹائز کہتے ہیں کہ اس پر کفر کے فتوے لگا کر اس کو اپنی سے الگ کرنا. تو یہود تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے پیرووں کو اپنے مذہب سے خارج کیا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو الگ مذہب سمجھتے تو ان کے مذہب سے خارج کرنے کا کیا سوال تھا. یہ ایک اور مثال ہے جو جماعت احمدیہ کے حق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے لحاظ سے پوری ہوئی ہے. جماعت کے حق میں پوری ہوئی کیونکہ مین سٹریم مسلمانوں نے، جن کے متعلق وہ حدیث صادق آتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں جو لوگوں کا حال ہوگا وہ یہود کے مشابہ ہو جائیں گے. یہ دیکھیں کتنی مشابہت ہے یہود سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلفاء پوری طرح، اور وہ تمام آپ کے تربیت یافتہ لوگ جنہوں نے آپ سے براہ راست تربیت پائی ہے، توحید قائم رہے، تثلیث کے منکر تھے، اور حضرت موسیٰ کے مذہب یعنی تورات کے مذہب سے مضبوطی سے وابستہ رہے. ختنے بھی کراتے تھے، جبکہ سینٹ پال نے ختنے کا وجود بھی ختم کرا دیا. اور ان لوگوں کو ان کی قربانیوں اور اثار کے باوجود، مسلسل یہودیت کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے باوجود، یہودی علماء نے ایک کونسل بلا کر ایناتھیمیٹائز کیا ہے اور ان کو کفر کا فتویٰ لگا کر ان کو مذہب سے باہر نکالا ہے زبردستی. جب مذہب سے باہر نکل گئے ہیں تب بھی 300 سال تک ان میں سے جو توحید پرست تھے انہوں نے کبھی یہودیت سے اپنی علیحدگی کا انکار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، علیحدگی کا اقرار نہیں کیا، اسے تسلیم نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ اب جو کیوز میں تحقیقات ہوئی ہیں ان تحقیقات میں بعض مشکلات پیش آ گئی ہیں. محققین ہیں ان کو اس بات کا تو علم نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور قرآن کے حوالے سے ہمارا سمجھنا آسان ہو گیا ہے. یہ تعجب کرتے ہیں کہ بعض کیوز میں یہودیت اور عیسائیت دونوں کی باتیں ملتی ہیں. تو کیسی کیوز تھی؟ بعض کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے پہلے یہودیوں نے استعمال کی ہو، پھر عیسائیوں نے کی ہو. اس پر میں نے ریسرچ کروائی ہے، ہم اور بھی کام کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ غلط ہے. خود اس بات کو رد کرنے والے کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے پہلے یہود کے زمانے میں، حضرت عیسیٰ سے پہلے ایسے کوئی واقعات نہیں تھے، کوئی شواہد نہیں ملتے کہ وہ اس طرح مجبور ہو کر غاروں میں پناہ لے کر اپنی توحید کی حفاظت کیا کرتے تھے. اس لیے یہ وہ غاریں نہیں ہیں، اور ان میں واضح طور پر عیسائی موحدین کے آثار ملتے ہیں. اور یہ جو علامتیں ہیں مختلف، یہ انہوں نے خاص طور پر ذکر کیے ہیں، ان کے نقشے کھینچے ہیں. پرانے زمانے میں بعض علامتیں ہوا کرتی تھیں جن سے عیسائیت اور یہودیت کے بعض طور طریق پہچانے جاتے تھے. ان کا بیک وقت ایک غار میں ملنا وہ بات ثابت کر رہا ہے جو قرآن سے ہم نے پائی کہ دراصل یہ یہودی مذہب یعنی تورات کے مذہب پر قائم رہنے والا فرقہ تھا اور کوئی الگ مذہب وجود نہیں آیا. اور اس کی تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا یہ قول کرتا ہے کہ میں تورات کو منسوخ کرنے، کتاب کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کرنے آیا ہوں. تکمیل سے مراد ہے ان کو پورا کرنے آیا ہوں. لفظ تکمیل جو اردو میں استعمال ہوتا ہے بائبل میں، وہ دراصل ایک غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے. گویا کہ پیغام نامکمل تھا اور اسے مکمل کرنے آیا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز یہ نہیں فرما رہے، کہتے ہیں میں ایک شوشہ بھی کتاب کا منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ تکمیل یعنی اسے پورا کرنے آیا ہوں. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول، یہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے یہ مصدق لفظ ہے جس کا ترجمہ دراصل غلطی سے تکمیل لکھا گیا ہے. تکمیل کہتے ہیں پورا کرنا، اور تصدیق کرنے کے معنی بھی پورا کرنے ہیں. تو مترجمین نے یہ لفظ جو دونوں طرف چلتا تھا یہ استعمال کر لیا، جس سے بعد میں بعض لوگ اس کا غلط معنی سمجھنے لگ گئے.
تو میں تورات کی پیشگوئیوں کی تکمیل کرنے یا اسے پورا کرنے آیا ہوں، یہ مراد ہے۔ بس یہ بات غلط ہے کہ وہ ایک الگ مذہب تھا یا انہوں نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا تھا۔ اسی طرح جماعت احمدیہ تو ہرگز کسی صورت بھی تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ ہمارا رشتہ صرف ایک کتابی رشتہ نہیں، ایک عشق اور محبت کا رشتہ ہے جو میں نے واضح کر دیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا الگ کرنا ناممکن ہے۔ ہمارا ہاتھ جو آپ کے دامن آپ کے قدموں پہ پڑا ہے اسے کاٹا جا سکتا ہے، الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جتنا الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمیں حضور کے ساتھ وابستہ کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں الگ کرنے کے لیے وہ سنتیں اختیار کرنی پڑتی ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سنتیں تھیں، وہ ادائیں اپنانی پڑتی ہیں جو آپ کے معاندین کی ادائیں تھیں۔ تو مضمون خوب کھلتا چلا جا رہا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کلمہ آتا ہی نہ کبھی کسی مولوی نے پوچھا ہے گاؤں گاؤں جا کے کہ کلمہ تو سنا دو، اور نہ نماز نہ درود لوگ ان کے لیے پڑھتے ہیں، مولوی پیسے لے کے ان کے لیے درود سلام پڑھتے ہیں، فاتحہ تک نہیں آتی اکثر کو۔ تو احمدیوں کو آتا ہے، جن کو آتا ہے ان کو روک دیے۔ خبردار ہے جو کوئی کلمہ پڑھے، خبردار ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجے، خبردار ہے جو تم نے سورہ فاتحہ پڑھی یا نماز پڑھی۔ بسم اللہ کسی کے قبضے سے دریافت ہوئی تو ہم اس پہ حتق رسول کا دعویٰ کریں گے۔ اتنی پاگل قوم آج تک تاریخ کے پردے آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی۔ ڈھونڈ لیں، تلاش کر کے ایک مثال دکھا دیں کہ اتنے گدھے لوگ، اتنے پاگل لوگ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حتق ہے، اور ان کو تسلی ہے کہ ہم لوگ نہیں حتق کرتے، ہمیں کون پڑھتا، کبھی کوئی مرے تو مولوی پڑھ دیتا ہے ورنہ کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ تو عام ہے، یہ تو ماننا پڑتا ہے، لیکن اگر پڑھوا کے آپ دیکھیں، میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہے، اکثر غلط پڑھتے ہیں، اور بعضوں کو کلمے کا معنی بھی پورا نہیں آتا۔ مگر سورہ فاتحہ تو دور کی بات ہے، جن کو نماز آتی ہے ان کو بھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ تو یہ تو حالت ہے ان کی، یہ خود کٹ چکے ہیں، خود دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید کے مسلک پر قائم، شریعت پہ پوری طرح قائم، اسے کاٹنے کی کوشش سے خود مار پڑے گی، ان کو پڑتی جا رہی ہے۔ دیکھو کتنی بدیاں پھیل گئی ہیں، یہ اسلام کی بدیاں تو نہیں ہیں۔ مجاہدین اسلام جب اسلام کی خدمت کریں تو ان کا کردار اسلام سے دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک اور بات آپ نوٹ کر لیں کہ جتنا یہ جماعت احمدیہ پہ ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اسلام سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ضرور وبال پڑتے ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھو، پہلے گرمی کا وبال اب ہٹا ہی تھا ابھی کہ طوفان اور سیلاب اور مصیبتیں بڑھ گئی ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، ایک عذاب کے عالم ہے، اور یہ جب بھی مولوی نے شرارت کی ہے یہ ضرور ہوا ہے۔ اپنی تاریخ تو دیکھو، تو یہ بات ہے نہ ہماری پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے دامن کو چھوڑ کر جماعت احمدیہ کے لیے کہیں کوئی پناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ خدا کی طرف سے پناہ بنا گئے ہیں، اور اللہ کا سایہ آپ کے سر پر ہے۔ اس سائے سے باہر جماعت احمدیہ نکلنے کا تصور درکنار، اگر کوئی یہ زبردستی نکالنے کی کوشش کرے گا تو نامراد ہو جائے گا، وہ خود ٹوٹے گا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ہاتھ آپ کے دامن سے کاٹا جائے گا، کاٹا تو نہیں، وہ خود ہی چھوڑ بیٹھیں گے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ وہ دامن چھوڑتے ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ تو غلطی سے وہ ایک زبان کی رو میں بات نکل گئی، مگر میں جب غور کرتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہ محاورے درست ہونے چاہیے۔ رسول اللہ علیہ وسلم سے ان کا دامن چھٹتا ہے تو پھر یہ ہمارا دامن چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کا ہاتھ حضور اکرم کے دامن پر ہو اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کا دامن چھڑائے۔ وہ تو لوگ تو بلا بلا کے پکڑاتے ہیں دامن کو۔